مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ حاضرین و ناظرین، آج میں حجت الوداع کے بارے میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانوں کے لیے ڈر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، یعنی ساری دنیا پر نبی بن رہا ہے۔ بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ پہلے نبی جو آتے تھے وہ مخصوص شہر یا علاقے کے یا قبیلے کے نبی ہوتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے، یہاں تک کہ پتھر بھی، جاندار بھی، بے جان بھی، سب اللہ تعالیٰ، جہاں تک اللہ رب العزت کی خدائی ہے وہاں تک اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کا اعلان فرمایا۔ حجت الوداع کے کچھ پوائنٹ میں نے جو نوٹ کیے ہیں، یہ ہمارے زندگیوں میں مشعل راہ ہوں گے، ہم اس کو اپنائیں گے اور تاریخ حیران ہے کہ حجت الوداع کے جو پوائنٹس ہیں، جو حجت الوداع کا جو خطبہ ہے، وہ جامعہ ساری زندگی کا آپ کا جو بیان ہے اس کا ایک نچوڑ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، ایسے جاندار الفاظ، اور آج بھی جو کفر ہے، عیسائیت ہے، ان کی لائبریریوں میں اور بڑے بڑے خطوں اور ملکوں میں، بڑی بڑی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، تمام مذاہب میں، باطل فقہ ہو، سب میں یہ حجت الوداع کے جو پوائنٹس ہیں اس کو سنا سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو پھر یہ گھر کی چیز ہے، انہیں تو بہت سمجھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے اور وہی آپ کا پہلا حج ہے اور وہی آپ کا آخری حج ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حج کو فرمایا، اس حج کے بعد آپ کو زندگی میں مہلت نہیں، بلکہ اس حج میں جب آپ نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے خطبے کے اندر یہ لفظ فرما دیا تھا کہ سنو، شاید اگلے سال میں آپ سے نہ مل سکوں، یعنی اشارہ انڈیا دے دیا تھا کہ شاید اگلے سال تک میں زندہ نہ رہوں۔ یعنی نبوت کی جو ایک قوت ہے، نبوت کے اندر جو ایک اللہ نے علم رکھا ہے، اس علم کی روشنی سے انہیں پتا تھا کہ آنے والا سال جو ہے وہ میرا حج کا نہیں بلکہ اس سال سے پہلے دنیا سے میں کوچ کر جاؤں گا۔ تو آپ جانتے ہیں سفر میں یا ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، یہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور پہلا حج اس لیے ہے، آخری حج تو اس لیے کہ اس کے بعد زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اور پہلا حج اس لیے کہ جب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو مدنی 10 سالہ زندگی میں، مکے کی 13 سالہ زندگی، مدنی 10 سالہ زندگی، وہ 10 سالہ زندگی جو آپ کی تقریباً سے 63 سال کی عمر، اس 10 سالوں میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ آپ نے خطوط کے ذریعے خط بھی لکھے مختلف بادشاہوں کو، قبیلوں کے سرداروں کو، اور انفرادی طور پر صحابہ کے گروپ بھی گئے، تبلیغ کرنے والی جیسے جماعت ہے، تبلیغی جماعت بھی گئی، گروپ بھی گئے، انفرادی، اجتماعی اور تحریر
اور روکا لے کر مختلف طریقوں سے، اور جہاں ضرورت پیش آئی جنگیں بھی کی، جہاد بھی کیا۔ اور آپ ان 10 سالوں میں دیکھیں گے دنیا تاریخ کے یہ 10 سال جو آپ کے 10 سال ہیں، تقریباً درجنوں مرتبہ جہاد کیا، درجنوں مرتبہ جنگ کے میدان میں گئے۔ غزوات مشہور آپ نے غزوات پڑھی، احد بھی ہوا، خندق بھی ہوا، بدر بھی ہوا، بنی مصطلق غزوہ بھی ہوا، اور وہ خیبر کا قلعہ جب فتح وہ بھی ہوا۔ آپ گنتے جائیں تو 3 درجن سے زائد تو غزوات ہی ہیں۔ اور ویسے جہاں آپ شریک اس میں نہیں ہوئے، صحاب کی جماعت بھیجی، وہ تو سینکڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو ان 10 سالوں میں جہاں آپ کے اخلاق اور تبلیغ کے ذریعے مسلمان ہو رہے تھے، وہاں تیزی کے ساتھ جنگ و جدل، قتال اور جہاد سے اسلام پھیل رہا تھا۔ اور آج اگر اسلام سکڑ رہا ہے، میں یہ لفظ کہنے پہ بجانے ہوں کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک سے میرا رابطہ ہے، بذریعہ فون ہے، جدید سہولت ہے، نیٹ کے ذریعے ویسے معلومات کرتا ہوں، مختلف میڈیا خبریں معلومات صحیح جو ہے۔ آج مسلمان بڑھ نہیں رہے، ویسے تو مسلمان کے گھر بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، پیدائش کے اعتبار سے مسلمان بڑھ رہے ہوں گے، لیکن یعنی نیو مذہب قبول کرنا، اسلام سے لوگ عیسائیت میں، مرزائیت میں، دہریت میں، یہودیت میں، مختلف لوگ مذہب میں جا رہے ہیں، لیکن اتنی شدت کے ساتھ اسلام میں نہیں آ رہے جو ہم نے بچپن میں دیکھا، کیونکہ جہاد کرنے والے لوگ نہیں رہے۔ کوئی اسلامی ملک جہاد نہیں کرتا، کوئی اسلامی ملک جہاد نہیں کر رہا، کوئی اسلامی ملک ایک دوسرے سے اتحاد نہیں کر رہا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال جہاد کیے، سینکڑوں جنگیں لڑی، درجنوں جنگیں آپ خود شریک ہوئے، وہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے اسلام پھیلنا رک رہا ہے۔ گرچہ کا دکھا آپ پڑھ لیتے ہیں فلاں مسلمان ہو گیا، لیکن میں بہت سی خبریں دیکھتا ہوں کہ مسلمان اوپر سے یا اندر سے بھی غیر مسلم ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ اور یہ جب جہاد جس قوم سے نکل جاتا ہے وہ قوم ٹھنڈے رہنے لگ جاتی ہے، وہ غلامی میں آ جاتی ہے۔ تو بات ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کیونکہ حج گزرا ہے، جو عید تھی، عید والے دن قربانی کے موضوع پہ بات ہوئی، تو آج میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن جو خطبہ دیا تھا اس کے چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ دھیان سے سنیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ چند نکات ہیں، پورا نہیں، میں اپنے انداز میں اپنے الفاظوں میں اس کو ڈھال کر بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 سالوں میں اتنے مصروف تھے جہاد میں کہ ان 10 سالوں میں حج نہیں کیا، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ ایک نقطہ تو یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ حج سے بھی زیادہ جہاد ضروری ہے، حج سے بھی زیادہ جہاد ضروری ہے۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ نے ایک دفعہ حج کیا ہے اور جہاد درجنوں مرتبہ۔ یہ تو ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، ہر سال حج کرنا آسان ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا آسان ہے، جہاد کرنا، کسی کو سیدھے راستے لگانا، مسلمان کرنا یہ مشکل ہے۔ اس وقت بھی مشکل تھا، آج بھی۔ اس لیے قرآن پاک میں نماز کی تاکید کے بعد سب سے زیادہ آیات جہاد کی ہیں، اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، سوکھے کام ہو رہے۔ مجھے بڑی اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقطے پر آپ نے غور کر لیا کہ 10 سال حج نہیں کرتے رہے، حج ایک دفعہ کیا، آخری زندگی کے 10 سال جہاد کرتے رہے۔ سنت تامہ کمپلیٹ، زیادہ سنت جہاد کی ہے، زیادہ سنت جہاد کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر سال حج کرنا چاہتے تھے، پیسے جوڑتے، یہ ایک عام آدمی تھا، مسلمانوں کی بدحالی دیکھ کر اس نے جھنڈا اٹھایا، چند لوگ ساتھ مل گئے، پھر اور مل گئے، پھر اور مل گئے، اور یہی حال تھا۔ جواب ہے کہ مسلمان کوئی اپنی طاقت نہیں رکھتا، ہر مسلمان ملک اپنی بچانے کی چکر میں ہے، ہر مسلمان خطہ، بادشاہ
بادشاہی اپنی بچانے میں ہے. کوئی ساتھ والا مر رہا ہے تو مرتا جائے, کوئی بیان بھی نہیں دیں گے, کوئی ساتھ بھی نہیں دیں گے, بلکہ کہیں گے ہوش ہوش اور مارو اس کو. اور ہر ان کا اپنی میں ہے. یہ ٹکڑے کیے اس لیے تھے کہ یہ اپنی میں پڑ جائے. تو بات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حج کے لیے ہر سال پیسے جوڑتا, عام غریب آدمی کا. اس نے فلسطین آزاد کروایا, مسجد اقصی آزاد کرائی, وہاں باقاعدہ اسٹیٹ اسلامک بنی. یہ طریق ہے. اور کفر یورپ اس وقت غلبہ پا چکا تھا مسلمانوں کا. یورپ عرب کے اندر تھے. یہ ترکی میں فلاں جگہ جیسے اب ہیں, اس وقت بھی اسی طرح اڈے تھے سب ملکوں میں, پوری طرح قابض تھے. مگر یہ مرد قلندر اٹھا. قلندر آپ کے ذہن میں جب قلندر کا لفظ آتا تو آپ سمجھو ننگا کرتا, لال پیلے کپڑے والا قلندر ہے. یہی ہے, ہندوؤں سے ہم آئے نا, ہندوستان سے تہذیب وہی ہمارے اندر جھلکتی ہے. ہمارے کنسپٹ میں قلندر وہ ہے جو ننگا ننگا لال پیلے والا, لمبے لمبے والوں والا, ٹال والا, نیچا والا. حالانکہ قلندری علامہ اقبال قلندر لاہوری کہلاتے ہیں. ان کی اشعار میں دیکھو, قلندر وہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو, قلندر وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے جیتا ہو. قلندر بہت اونچا ہے نام. قلندر کا کوئی آپ فرنٹ میں لوکیشن نہ بنائیں. فرنٹ لوکیشن اس کی جہاد ہوتا ہے, اسے قلندر کہتے ہیں. جسے کسی کی پرواہ نہ ہو, صرف اللہ کی پرواہ ہو, کسی کا خوف نہ ہو, صرف اللہ. اور وہ کرتا کرنا کہتا ہے. اور قلندر بننا مشکل ہے. آپ اپنی فیملی میں قلندر نہیں بن سکتے, اللہ دور کی بات. فیملی کے اندر قلندر نہیں بن سکتے کہ جو اللہ کہتا ہے وہی میں نے کرنا, سارے کہیں گے تو پاگل ہے. نکاح میں نے ایسے کرنا ہے جیسے اللہ کا نبی نے, اللہ نے کہا, میں نے اسی طرح کھانا ہے, اسی طرح پینا ہے, اسی طرح رشتہ داری جیسے اللہ. قلندر گھر میں نہیں بن سکتے, باہر کیا کرنا ہے. وہ آپ مختلف مثبت جو قلندر ہے کیسے ہیں. بات ہے صلاح الدین ایوبی ہر سال جوڑتا پیسے کہ میں حج پہ جانا ہے. حج سے پہلے کوئی مہم آ جاتی, جہاد کی کوئی مہم, پتہ چلتا کہ کافروں نے یا عیسائیوں نے فلاں ملک پہ فلاں ریاست پہ فلاں صوبے پہ حملہ کر دیا ہے, تو پھر ادھر چل پڑتے. اپنے جمع کیے ہوئے حج کے پیسے ساتھ دیتے اور وہی جہاد میں خرچ کرتے. آپ طریق گواہ ہے, انہوں نے جہاد حج نہیں کر سکے, ہر سال تیاری کرتے رہے, حج نہیں کر سکتے. اور وہ پیسے جہاد پہ خرچ ہو جاتے ہیں, پھر جہاد پہ پھر جہاد. آج ان کا نام تاریخ میں ہے. پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے ہر سال حج کا ثواب دے دیا ہوگا, کیونکہ ہر سال نیت کرتے, لیکن حج کی بجائے پھر وہ کہاں خرچ کر دیتے تھے, جہاد پہ. اور دنیا کفر کو لرزا دیا تھا ایک شخص نے, مسلمانوں کے اوپر منڈلاتے ہوئے سایہ اور ظلم جبر کو ہٹا دیا. تو بات کیا, یہی نبی کی سنت ہے. نبی نے بھی ایک بات کیا اور باقی جہاد کیا. یہاں آپ غریب ماڑے بندے پیسے مجھے جوڑ کے حج کرنا بڑی گل ہے. یہ پیسے حج کر لیا ایک دفعہ, تو دوسرے والے پیسے کو دینی تعلیم بنا دو, مدرسہ بنا دو, عالم بناؤ, جہاد پہ خرچ کرو. ایک دفعہ حج فرض ہے صاحب مال پر. تو باہر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا, اس کے لیے تھوڑے سے پوائنٹ لکھے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں, جس طرح آج کا دن مہینہ جگہ متبرک ہے, اسی طرح مسلمانوں تمہاری آپس کی زندگی عزت اور مال بھی عزت والا ہے. یعنی وہ دن حج کا تھا, تو سال میں حج کا دن عزت والا ہوتا ہے نا, اور حرمت والا مہینہ ہوتا ہے حج کا دن بھی حرمت والا, اور جگہ وہاں خانہ کعبہ, میدان عرفات وہ بھی حرمت والا. فرمایا ان کو جب تم عزت والا سمجھتے ہو, حج کے مہینے کو, حج کو, میدان عرفات کو, کعبے کو حرمت والا سمجھتے ہو, اسی طرح اپنے بھائی کی عزت کو بھی, اپنے بھائی کے مال کو, اپنی بھائی کی آبرو کو بھی عزت والا سمجھو, اس کو بھی عزت ہو. لیکن حاجی صاحب حج پڑھ لیتے ہیں, بھائی کا مال گپن کرنے میں بال نہیں آتا,
نظر ہے، بھائی کی مال پر بھی نظر ہے، بھائی کی آبرو پر بھی نظر ہے، بھائی کی عزت پر بھی نظر ہے۔ آپ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کعبہ حج دن متبرک ہیں، تمہارے مسلمان بھائیوں تمہارے آپس میں دوسرے مسلمان کا مال بھی متبرک ہے، اس کو کھانا جاؤ، عزت دو، اس کی آبرو، اس کا مال، اس کو تحفظ دو۔ اور اگلا حکم فرمایا لوگوں جو تمہارے پاس مال کسی کا پڑا ہے یا امانت ہے ان کو واپس کرو۔ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ کسی نے آپ کو امانت دی ہے، کسی نے مال رکھوایا ہے، کیا کرو؟ گپن نہیں کرو، قبضہ نہ کر لو۔ اور اگلا حکم فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو۔ یہ بھی دیکھو نا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان، یہ جاندار الفاظ کو سنو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان، یہ ذہن کر لو، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو نقصان۔ اگلا پوائنٹ دیکھو، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تمہاری زندگی کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یعنی دماغ میں خوف قیامت، موت اور آخرت میں جو حساب سے گزرنا ہے، یاد رکھو یہاں اچھے عمل کرو، برے کرو گے تو معاملہ بھگتنا پڑے گا۔ اگلا نقطہ دیکھو، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، تو سودی لین دین بند کر دو، سود ختم کر دو، یعنی جو سود کے پیسے لینے ہیں وہ اب نہ دو، چھوڑ دو، سودی معاملہ ختم کر دو۔ کریں گے ایسا؟ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اگر نقطہ دیکھو، فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، اسی طرح تمہارے پر عورتوں کے تمہارے پر، یعنی میاں بیوی آپس کے حقوق کا خیال کریں۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ عورت پر شفقت، اپنے متحدوں، غلاموں، عورتوں پر نرم رحم والا معاملہ۔ اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بڑا اچھا نہیں ہے، کالا سفید سیاہ ذات برادری کوئی اچھی بری نہیں ہے، کوئی ذات اونچی نہیں ہے، کوئی رنگ نسل اونچا نہیں ہے، تم میں اچھا وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یعنی معیار سٹیٹس، ہمارا معیار سٹیٹس مال دولت ہونا نہیں، یا کسی برادری فلانا چودھری میاں رائی، یہ نہیں، برادری اونچی نہیں، سٹیٹس اونچا نہیں، رنگ روپ مال نہیں، عمل اونچا ہے، جو عمل کے اعتبار سے اونچا ہے وہ اچھا ہے۔ اسی طرح فرمایا عبادت کرتے رہنا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور استطاعت و حج بھی کرتے رہنا۔ پھر فرمایا مسلمانوں تم باہم بھائی بھائی ہو، یعنی کوئی کہیں بھی مسلمان رہتا ہے وہ بھائی ہے، تو بھائی بھائی کے ساتھ ظلم زیادتی حق تلفی نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا تقوی اختیار رکھو۔ سنو میرے بات گمراہ نہ ہو جانا، یہ میں نے چند باتیں بیان کی ہیں، سنو میرے بات گمراہ نہ ہو جانا۔ اور ایک اور فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ آپ کی ہجرت الوداع کے لفظ ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں اور یہی دین رہے گا اور یہی نبی رہے گا۔ یہ ہجرت الوداع مرزائیت زور پر ہے، اس لیے اس کو سمجھو۔ اور بھی ارشادات ہیں، اہم بات یہ فرمایا جو میں باتیں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ آگے تک پہنچاؤ، یعنی قیامت تک تم ایک دوسرے کو آگے سناتے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل